عیسیٰ سارے نبیوں سے عہد کیا لیا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، لما آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، عہد کیا لیا؟ قرآن کہتا ہے کہ اس گھڑی کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے سارے نبیوں سے، کسی ایک نبی سے نہیں، سارے نبیوں سے، انبیاء سے جو ہے عہد لیا، کہا کہ وہ ایسا ہے، تمہیں دی جا رہی ہے کتاب حکمت، جا رہے ہو، جاؤ گے، یہ جو کتاب و حکمت لے کر جا رہے ہو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جب وہ رسول آئے کہ جو تصدیق کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کی جو تمہیں دی جا رہی، جو تمہارے پاس ہے، اگر کتاب ہے، کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوگا وہ رسول، نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوگا، کیا اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ دیکھو یہ کتاب و حکمت جو چیز تمہیں دی جا رہی ہے، جا رہے ہو، پھر ایک منزل وہ آئے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جب وہ رسول آئے جو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے، پھر کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دیکھو ایسا ہے جب وہ رسول آ جائے، تصدیق کرنے والا تو ہے، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اس پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، صرف ایمان مت لے آنا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا۔ اچھا دیکھیے ایسا ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھے آپ امام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں اگر کسی لفظ کو جو ہے کسی لفظ پر مقدم کیا جائے، یوں ہی نہیں، اللہ کہہ سکتا تھا، دیکھو کیا ہے بھائی، قرآن نے کیا کہا، بھائی اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ہے کہ اللہ مجلس عزائے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام برائے اصالہ صاحب سیدہ انور جہاں بنت سید علی محمد اور سید عشرت حیدر ابن سید قلت حیدر بتاریخ 24 جون 2021 بروز جمعرات بمقام شیعہ قبرستان لوٹا کرنجا اورنگ آباد بوقت 8 بجے شب منعقد ہوئی، جس میں مولانا فردوس مہدی نقوی صاحب امام جمعہ و جماعت مسجد معصومین اورنگ آباد نے بیان فرمایا۔ پیش خدمت ہے اسی مجلس کی ویڈیو ریکارڈنگ۔ مولانا کے ممبر افروز ہونے سے قبل آن اور محمد دونوں سے آپ سلام سنیے، اس کے بعد مولانا جو ہے تو ممبر افروز ہوں گے۔ آنکھ سے
الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الحكيم المنفرد بعزه والبقاء والعافية الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا وأرسل إليه الرسول اسمه السماء محمد وعلى الأرض القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المزيدين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ ہمارے حضرات کو ملبہ سبحانہ اور دین ملبہ سبحانہ کو ملبہ بنا فرما کر ایک صلوات بنایا فرمایا اللهم صل على محمد وآل محمد. نمبر جان سید علی محمد سید اشرف حیدر علی خلط حیدر علی ایک سوال بنایا اللهم صل على محمد وآل محمد. چھوٹی سی آیت ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بقا اس آیت کی ذیل سنا بھی ہوگا اور سنا اسلام مسلم کی ذیل میں آیت کا تعلق جو ہے کس سورے سے کس سورے کی آیت ہے سورے کی تلاوت کی فضیلتیں بہت سی ہیں. سب فضیلتیں روایات میں احادیث معصومین میں ملتی ہیں. وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ضرور پہلے صلوات پڑھنا پڑا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر کسی کے سر میں درد ہو، سر میں کسی میں درد ہے تو درد سر کو ختم کرنے کے لیے آپ اس سورے کو جو ہے پڑھیں پڑھ کر جو ہے نہ پڑھیں. کسی کے سر میں درد ہے درد سر کے خاتمے میں ہی سورے کی تلاوت جو ہے مفید ہے. دوسرا فائدہ جو روایات میں ملتا ہے وہ یہ کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے محبوب بن جائیں. اگر ہم لوگوں کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہم محبوب بن جائیں، لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں، تو ہر روز 21 مرتبہ جو ہے آپ اس سورے کی
رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے فرمایا ہے کہ جو بھی سورہ کو پڑھے گا، سورہ کی تلاوت کرے گا، خدا عالم اس سے دنیاوی نعمت کے بارے میں حساب و کتاب کچھ اور اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو اللہ 1000 آیات قرآنی کی تلاوت کا ثواب، سبحان اللہ. 1000 آیات کا ثواب، اور عذاب قبر سے محفوظ رہے. اگر اصل کے وقت انسان اس سورے کی تلاوت کر لے تو دوسرے دن غروب آفتاب تک اللہ کی امان میں رہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی سورے کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، آسمانی مخلوق اسے کہتی کیا ہے؟ شاکر. کیا کہتی ہے؟ جو بھی اس سورے کو پڑھتا ہے، آسمانی مخلوق جو ہے وہ سورے کی تلاوت کرنے والے کو کہتی شاکر، یعنی جو تو اللہ کا شکر ادا کرنے والا. چھٹے امام حضرت امام جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے فرمایا ہے کہ جو بھی سورے کو پڑھے گا، تلاوت کرنے والے کو شہادت کا درجہ، شہادت کا درجہ اللہ عطا کرے گا. اور اگر اس نے فریضہ نماز میں پڑھا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب، اور اگر نافلہ نمازوں میں پڑھ رہا ہے تو 50 شہیدوں کا ثواب اللہ اسے عطا کرے. اچھا دیکھیے، ایسا ہے کہ آپ کی اقتدا میں ابھی تک کسی نے نماز پڑھی؟ مسجد جو ہے، مسجد نماز اس میں کتنی صفیں رہتی ہیں؟ کتنی صفیں؟ 6-7 صفیں لگتی ہوگی. خواہش نہ دیکھیں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے انسان نہیں، فرشتے آپ کی اقتدا میں، ملائکہ. سلیمان فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس سورے کو جو ہے اپنی نماز میں پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے انسانوں کی نہیں، ملائکہ کی، فرشتوں کی 40 صفیں جو ہے وہ لگ جاتی ہیں. ملائکہ اس کے سبحان اللہ. جب بھی موقع ملے گا سورے کو پڑھیے گا، لیکن پتہ تو ہو کہ کون سا سورہ ہے، کون سا سورہ ہے. جو ہمارے سوال اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے جب کوئی مرتا ہے، جس دن مرتا ہے تو اس دن جو ہے وہ صدقے کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی، مرنے والے کے لیے جو صدقہ نکالا ہے. اور اگر صدقہ نہیں نکال پڑے، نکال بھی رہا ہے تو پہلی شب جو ہے ایک نماز رکھی گئی. نماز کون سی ہے؟ خطیے میت کہیے یا جو ہے نماز وحشت. اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز وحشت نہیں پڑھی ہے، نماز وحشت کا طریقہ کیا ہے؟ جو عام طور سے پڑھا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں بعد حمد کرسی، دوسری رکعت میں بعد حمد 10 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک صلوات پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
کے علاوہ کوئی طریقہ بیان کیا، وہ طریقہ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں بعد حمد 2 مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں بعد حمد 10 مرتبہ یہی سورہ، جس سورہ کی آیت ہے۔ ایک طریقہ اور بیان کیا کہ بات کی کہ پہلی رکعت میں بعد حمد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں بعد حمد 10 مرتبہ اسی سورہ کو آپ پڑھیں، اور جب نماز ختم ہو جائے سلام پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بس ثوابا الی قبری فلان ابھی سورہ ہے کون سی؟ اتنی ساری فضیلتیں بیان کر دی۔ یہ سورہ قرآن مجید کے ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر سورہ، 102 جسے مراد کہتے ہیں سورۃ التکاثر، ہے نا؟ سورہ تکاثر زیادہ بڑا سورہ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا سورہ ہے، کل 8 آیات ہیں، اور سب سے آخری آیت کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تاکہ اس دن قیامت کے دن جو ہے تم سے ضرور بضرور نعمت کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ نعمت کے بارے میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو ہم اور آپ کو شمار کر ہی نہیں سکتے، بیٹھ جائیں گننے کے لیے کیا کیا نعمتیں خود قرآن پر، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے نہیں، اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہی نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کس نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، وہ نعمت ہے کون سی؟ قبر میں پہنچے وہاں سوال جواب دینا پڑے گا، بھائی بچ سکتے ہی نہیں، سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب بتاؤ تمہارا پروردگار کون، تمہارا دین کیا، قبلہ کیا، یہ زمانے بھر کیا، اس پہ میدان قیامت میں بھی سوال ہوگا۔ اچھا اب ہو گیا سوال ہونے کے بعد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان سارے سوالات کے جواب دینے کے بعد وہی ہو گئے سارے سوالات، یہاں چلو جانا ہے جنت، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ صافات 37واں سورہ اس کی 24ویں آیت، کہا سب کچھ سارے سوالات ہو گئے، جوابات دے چکا بندہ، اب سلام جیسے ہی سلام قرآن کے وقفوہم انہم مسئولون، ابھی کہاں جا رہے ہیں روکو، ارے پروردگار ہر چیز کا سوال ہو چکا ہے، پوچھ لیا تیرا رب کون، بتا دیا، اب آپ ساری چیزیں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، روزہ رکھتے تھے نہیں، یہ زمانہ سب کو سوال کر لیا، کیا رہے گا؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ارے وہ کو جا کہاں رہے ہیں؟ ابھی کوئی سے ایک سوال کیا جانا باقی ہے۔ اب وہ سوال ہے کون سا؟ مفسرین نے، صرف شیعوں نے نہیں، اگر آپ دیکھیں گے اہل سنت کے مفسرین نے جو ہے لکھا ہے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِیٍّ، کیا علی کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب نماز لاکھ پڑھ لیں، روزہ لاکھ رکھ لیں، حج کر لیں، زکات سب کچھ کر لیں، لیکن اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ جو جنت میں داخل ہونے ہی نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غیر ولایت علی کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ علی کی ولایت کو جو ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا، علی کی ولایت کو ہے۔ اب میں سوچتا زیادہ دیر نہ پڑھوں، قرآن کا مجھ گیا ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رائٹ پر ویسے تو گھبرانا نہیں چاہیے، ایسی جگہ بیٹھے ہیں یہاں پہ شہیدوں قبرستان مقامی مرد ویسے بھی جو ہے یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر جو ہے بیٹھنے اگر آپ یہاں سے بیٹھ رہے ہیں آ کر بیٹھے مجلس ہوتی ہے،
ویسے بھی اگر آپ آ کر بیٹھ رہے ہیں، ایک تو مقامی عبرت ہے، دوسرے جو ہے کہ یہاں پر آنے کی فوائد بہت سے یہاں پر ہیں، ان کے درمیان رہا ہے، ادھر بیٹھا جائے، اس زندوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے میرے وہ ہوتا ہے زندوں کے درمیان جو ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ آپ سے حسد بھی کرے، جلے بھی، کاٹنے کے بھی چکر سے گئے، دشمنی میں کینا کو ساری چیزیں گئے، واپس ہو سکتا ہے. لیکن ان کے درمیان اگر آپ رہیں 2-4-5 گھنٹے اگر آپ ان کے درمیان سمجھ رہے ہیں ایک سوال میں آپ کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بول جو ہے وہ قبرستان جو ہے اپنا خبر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے یہاں کیوں پاکستان کے لوگوں کا یہ ایسی قوم ہے جو نہ ہمیں اذیت دیتی ہے، نہ ستاتی ہے، نہ پریشان کرتی ہے، تکلیف کچھ دیتی ہے. اگر ہم یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں تو کبھی ہماری خدمت نہیں کرتی. کیا کہیں سبحان زندوں سے تو خطرہ ہے، ان سے مرنے والوں سے کوئی خطرہ نہیں. اس کے علاوہ یہاں آنے کا ٹائم دیکھیں نا، ایک دن تو ایسا آ جائے گا یہاں آنے کے بعد نہ دیکھ سکتے کہ 9:30 بج رہا ہے کہ 10. جب یہاں گئے نہ گئے آپ کو نہ گئے جب تو ٹائم نہیں دیکھ سکتے 9:30 بجے 10 بجا، اس لیے کہ نہ جا سکتے اور نہ لے جایا جا سکتا ہے. باقی تو صحیح، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا وہ کتاب درست رکھا جائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن بڑا سکون. لیکن اس بات تو یہ نہیں کہ آپ جو ہے بس میں نے کہا ہے اسلام کو کتاب درست رکھا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو ہے وہ بازار میں بیٹھے کوئی دوسرا ہو رہے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ بیٹھے ہوئے بازار میں پوچھ لے کہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اپنے بندوں کی جو اللہ سے صلح کروا رہے ہیں. کیا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہے ہیں؟ پھر دشمنی بات کرے گا. کہا کچھ نہیں، اللہ کو مان کے بندے مانی نہیں رہے ہیں. اللہ مان گیا لیکن بندے کچھ دنوں کے بعد وہی بولو بازار میں، ایک دن قبرستان میں مل گئے، قبرستان میں مل گئے بولو کیا کر رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، آج بھی وہی کر رہے ہیں، بندوں کی اللہ سے جو صلح کروا رہے ہیں. اب پھر آج کیا بات بنی؟ کہا کچھ نہیں، بس دقت یہ کہ آج تو بندے مان گئے لیکن اللہ نہیں مانتا ہے. اگر ہم اللہ کو آخری وقت میں منوانا چاہتے ہیں تو دنیا میں جو ہے اللہ کی ہم اس سے راضی ہو جائیں، خود بخود ہم سے راضی ہو جائے گا. مطلب صلوات پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مقام سے مقام عبرت ہے اور یہاں سب کو آنے کے بعد میں نے کیا کہا ظاہر سی بات ہے یہیں رہنا ہے، اس پر نہ ہم جا سکتے ہیں اور ہمیں نہ لے جایا جا سکتا ہے. یہ کہہ رہا کہ آخری وقت جو ہے اللہ سارے کے سارے لوگوں سے سوال کرے گا کس چیز کے بارے میں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ ضرور بھی ضرور نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. وہ نعمت کون سی ہے؟ کیا وہ نعمت ہے نعمت ولایت. اللہ اس کے بارے میں ضرور، اور اس ولایت کی اہمیت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ولایت کی اہمیت ہے کیا، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید سورہ آل عمران کی جو ہے 81 نمبر آیت اور 82 نمبر آیت، دونوں آیتیں پڑھیں. دونوں آیت آپ پڑھیں گے، بڑی مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی 81 نمبر اور 82. ولایت کی اہمیت ہے کیا، ولایت کی اہمیت ہے کیا، بڑی مشہور آیت ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے عہد لیا. کس سے عہد لیا؟ نبیین. کس سے؟
ایک نبی سے، آدم سے، نوح سے، عیسیٰ سے، موسیٰ سے، شیس ادریس سے، کسی ایک نبی سے کہا نہیں۔ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، انبیاء سے عہد لیا۔ کیا مطلب؟ سارے نبیوں سے، آدم سے لے کر عیسیٰ، سارے نبیوں سے عہد لیا۔ عہد کیا لیا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا۔ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ عہد کیا لیا؟ قرآن کہتا ہے کہ اس گھڑی کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے سارے نبیوں سے، کسی ایک نبی سے نہیں، سارے نبیوں سے، انبیاء سے جو ہے عہد لیا۔ کہا دیکھو ایسا ہے، تمہیں دی جا رہی ہے کتاب، حکمت، جا رہے ہو، جاؤ گے، یہ جو کتاب و حکمت لے کر جا رہے ہو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جب وہ رسول آئے کہ جو تصدیق کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کی جو تمہیں دی جا رہی، جو تمہارے پاس ہے، اگر کتاب ہے، کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوگا وہ رسول، نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کیا اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ دیکھو یہ کتاب و حکمت جو چیز تمہیں دی جا رہی ہے، جا رہے ہو، پھر ایک منزل وہ آئے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جب وہ رسول آئے جو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے، پھر کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ دیکھو ایسا ہے، جب وہ رسول آ جائے، تصدیق کرنے والا تو ہے، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اس پر ایمان لے آنا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، صرف ایمان پر لے آنا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا۔ اچھا دیکھیے ایسا ہے، ایک بار بس صلوات پڑھے آپ امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید میں اگر کسی لفظ کو جو ہے کسی لفظ پر مقدم کیا جائے، یوں ہی نہیں، اللہ کہہ سکتا تھا، دیکھو کیا ہے بھئی، قرآن نے کیا کہ بھئی اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پہلے کیا کہ ایمان لے آنا، پھر اس کی نصرت کرنا۔ عہد کیا لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے۔ کیا سارے نبیوں سے اللہ عہد لے رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہے، کتاب و حکمت دے رہے ہیں، جاؤ گے، پھر وہ رسول آئے گا تصدیق کرنے والا، کرنا کیا ہے؟ دیکھو ایسا ایمان لے آنا اور ایمان لانے کے بعد اس کی نصرت کرنا۔ پروردگار یہ بھی کر سکتا تھا کہ دیکھو ایسا ہے، اس کی مدد کرنا، نصرت کرنا، پھر کہتا ایمان لے آنا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ پہلے ایمان بعد میں نصرت۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو یہ رسول جو جا رہا ہے کسی ایسے کی نصرت کو قبول کرے گا ہی نہیں جو کہ ایمان ہو۔ سچ کیا ہے؟ پہلے ایمان اگر ہے تو اللہ کا یہ رسول جو ہے نصرت کو قبول کرے گا۔ اور ہمارے اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آیت آگے بڑھی ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سارے نبیوں سے اللہ نے عہد لے لیا، کتاب دے رہے ہیں، حکمت دے رہے ہیں، جا رہے ہو، ایک رسول آئے گا تصدیق کرنے والا، کرنا کیا ہے؟ ایمان لے آنا، ایمان لانے کے بعد پھر نصرت کرنا، مدد کرنا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، اقرار کر رہے ہو، کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ نبیوں سے۔ کیا اقرار کر رہے ہو کہ ایمان لے آؤ گے، اس کی نصرت کرو گے، وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہے جب جائے گا تو ایمان لاؤ گے، تصدیق کرو گے، اور اس تاکیدی عہد کو تم قبول کرو۔ سارے کے سارے کے قالو اقررنا، ہاں ہم اقرار کر رہے ہیں۔
پروردگار نے ہٹ لیا سارے نبیوں سے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے اللہ نے ہٹ لیا، دیکھو بھیج رہا ہوں کتاب دے کر، حکمت دے کر، جب چلے جاؤ گے ایک رسول آئے گا ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنے والا، کہ جو تمہارے پاس ہے نبوت ہے اس کی تصدیق کرے گا، کتاب ہے اس کی تصدیق کرے گا، جو کچھ بھی ہے کرنا کیا ہے؟ کہا جب وہ رسول جائے تو ایمان لے آنا، ایمان لانے کے بعد اس کی نصرت کرنا۔ یہ بتاؤ اقرار کر رہے ہو، اس عہد کو قبول کر رہے ہو؟ سارے کے سارے نبیوں نے کیا کہا ہے؟ قالوا اقررنا، ہم اقرار کر رہے ہیں، ہم نے اس عہد کو قبول کر لیا، ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ رسول جب آئے گا تو اس رسول پر ہم ایمان بھی لائیں گے اور اس کی نصرت بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، ٹھیک ہے اب تم سب کے سب گواہ رہنا اور میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ یہ 81 نمبر آیت ہے، کیا اس آیت میں اللہ نے 81 نمبر آیت ہے؟ کیا اللہ نے عہد لیا سارے نبیوں سے، سارے نبیوں سے عہد کیا لیا؟ جا رہے ہو کتاب دے رہا ہوں، حکمت دے رہا ہوں، یہ ساری چیزیں لے کر جا رہے ہو، لیکن ایک رسول آئے گا، جب وہ رسول آئے گا تصدیق کرنے والا، ایمان لے آنا، نصرت کرنا، وعدہ کرو، ہم نے وعدہ کر لیا، پروردگار ہم وعدہ کر رہے ہیں ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے۔ اللہ نے کہا تھا تم سب کے سب گواہ دینا، میں بھی گواہ ہوں، لیکن فوراً جو 82 نمبر آئے تھے اس میں کیا کہا؟ پہلے لے لیا اقرار، جائے گا رسول تصدیق کرنے والا، کس سے؟ عہد کس سے لے رہا ہے اللہ؟ نبیوں سے۔ عہد کیا لے رہا ہے؟ کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب وہ رسول جائے تو تصدیق کرنے والا ہے، ایمان لے آنا، نصرت کرنا۔ جب سب نے اقرار کر لیا تب اللہ نے کہا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، ٹھیک ہے سنو، ایسا ہے وعدہ کر لیا ہے تم نے نبیوں سے، اللہ کہہ رہا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ایک کم 1,24,000 سارے انبیاء سے اللہ کہہ رہا ہے تم نے اقرار کر لیا، وعدہ عہد کر لیا ہے کہ تم اس آنے والے رسول پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ سنو ایسا ہے فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، یاد رکھو اگر تم میں سے کسی نے بھی اپنے اس وعدے سے انحراف کیا، منہ موڑا، تو یاد رکھو اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا، وہ فاسق ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ تم نے وعدہ کر لیا ہے سب نے، اگر اب تم میں سے کسی ایک نے بھی منہ موڑا، ایمان نہ لایا، اس رسول کی نصرت نہیں کی، تو یاد رکھو ہوگا کیا؟ کہا تمہارا شمار فاسقوں میں ہو جائے گا۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ نبیوں سے۔ نبیوں سے کہہ کیا رہا ہے؟ ایمان لانا، نصرت کرنا۔ فمن تولى بعد ذلك، عہد کر چکے، اقرار کر چکے، فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اب اگر تم میں سے کسی نے بھی منہ موڑا، ایمان اگر نہ لایا، نصرت نہیں کی، تو ہوگا کیا؟ کہا اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ کیا مطلب؟ سارے انبیاء کی نبوت خطرے میں پڑی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نبی نے بھی انکار کر دیا، ایمان نہ لایا رسول پر، مدد نہیں کی، تو ہوگا کیا؟ نبوت خطرے میں، وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا۔ اب آپ پڑھیے والی آئے بلغ، آئے بلغ یاد ہے نا؟ یا ایھا الرسول بلغ، سورہ مائدہ کی 67 نمبر آئے، 67 نمبر آئے، اس میں تو بات بیان کرنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کیا؟ میدان غدیر آخری ہے، رسول جب میدان غدیر میں پہنچے ہیں تو آیت کیا ہے؟ اے رسول پہنچا دو۔ کیا؟ وہ جو تمہارے رب کی طرف سے پہلے نازل ہو چکا ہے، کیا پہنچانا ہے؟ کس چیز کا اعلان کرنا ہے؟ حضرت مولانا علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اے میرے حبیب علی کی ولایت کا اعلان کر دو، پہنچا دو۔ اور سنو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے پیغمبر سنو ایسا ہے، اے میرے نبی سنو ایسا ہے، اگر تم نے آج علی کی ولایت کا اعلان نہیں
انجام ہی نہیں دیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی آج یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا نبی کریم نے نماز کا پیغام نہیں پہنچایا؟ روزہ، حج و زکات و خمس، جہاد، دیگر امور کیا نبی نے پہنچایا؟ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن حدیث میں؟ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، یاد رکھو اگر آج تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو یاد رکھو فما بلغتا رسالتا، گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام دیا ہی نہیں. اس کا مطلب جو ہے اگر ان ساری آیات کو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو نتیجہ خود بخود نکل آ رہا ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اگر بس لفظ پڑھے آپ نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ آل عمران کی وہ دونوں آیتیں اور اس کے بعد جو اس 67ویں آیت کو آئے بلغ کو سورہ مائدہ کی، اس کو اگر سامنے کے نتیجہ خود بخود وہاں کیا کہا ہے؟ وہاں کہا کہ اگر تم نے جو ہے مولا ایمان نہیں لائے، نصرت نہیں کی تو کیا فاسد ہو جاؤ گے. یہاں کیا کہہ رہا اللہ محمد مصطفیٰ سے؟ میرے نبی ایسا ہے اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو یاد رکھو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. اس کا مطلب ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ بنص قرآن جس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور جس کی نصرت نہ کرنے کی وجہ سے خود انبیاء کی نبوت خطرے میں پڑ جائے اسے محمد کہتے ہیں، لیکن جس کی ولایت کا اعلان نہ کرنے کی وجہ سے خود محمد کی رسالت خطرے میں پڑ جائے اسے علی کہتے ہیں. اور فرما رہا ہے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ آپ ولایت کی اہمیت کو سمجھے ہیں اور پڑھ رہا تو نماز جنت میں چلے جائیں گے. ایسے چھوڑ مت دیجیے، ہم پڑھتے رہے نماز، روزہ، حج، زکات، ساری عبادتیں کریں، جنت میں چلے جائیں گے. یعنی لو انا عبد اللہ، لیکن سنو ایسا ہے کہ اگر بندہ عبادت کرے اللہ کیسی عبادت، کتنی عبادت؟ رسول اللہ نے فرمایا سنو ایسا کہ علی ہو لو ان عبد عبد اللہ، اگر بندہ اللہ کی عبادت کرے مثل مقام نوح فی قومہ، اتنی عبادت کی جتنے دن جو جتنا جو ہے حضرت نوح اپنی قوم میں رہے. ان کی عمر دیکھیں جناب نوح کی اور ہماری عمر دیکھیں. کیا رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ یعنی یاد رکھو اگر بندہ اللہ کی اتنی عبادت کرے کہ جتنے دن جناب نوح اپنی قوم میں رہے، وَكَانَ لَهُ صحابہ، اور اس کے بعد پھر احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو. عبادت کتنی کرے؟ جتنا جناب اپنی قوم میں رہے اتنی عبادت کرے. پھر اس کے بعد کوئی کوہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو. انفقوا فی سبیل اللہ، وہ سارا سونا رہے خدا میں انفاق کر دے. ومدہ فی عمرہ حتی حج 1000 عام من الخدمین، پھر اللہ اسے پوری عمر ادا کر دے یہاں تک کہ وہ 1000 حج ہوائی جہاز میں پیدل اللہ خدمے پیدل کرے. ثم قتل ما بین الصفا والمروہ مظلوما، پھر صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے مظلوم قتل کر دیا جائے. ثم لم یوالی، یعنی یہ سب کرنے کے بعد عمر کتنی مل گئے، وہ کتنی عبادت کتنی کر رہا ہے؟ اتنی عبادت کرے کہ جتنی جناب نوح جو ہے اپنی قوم میں زندگی گزار رہے ہیں. کوہ احد کے برابر، احد کے پہاڑ کے برابر سونا رہے خدا میں انفاق کرے، 1000 حج پیدل کرے. اور اس کے بعد جو ہے ثم قتل، پھر قتل کر دیا جائے صفا اور مروہ کے درمیان، مظلوم قتل کیا جائے. رسول اسلام کیا فرماتے ہیں؟ ثم لم یوالی یوالی لم یشم
جنت میں داخل ہونا تو دور، وہ جنت کی خوشبو بھی سونگنے کو نہیں پائے. جنت کی خوشبو نہیں سونگنے پائے، اس مطلب وہ کہاں رکھا جائے گا سوچئے گا. ٹھیک ہے، تو بدون ولایت علی، علی کی ولایت کے بغیر ولایت کے بغیر وہ سوال یہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور سے نعمتوں کے بارے میں تو یہ دیگر جو نعمتیں ہیں اس کا سوال ہوگا کہ نہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ ہم میدان خیال اللہ کھڑا کر کے جہاں آم کے دن میں کتنے کلو آم کھا ڈالا بھائی تم نے، یہ پوچھے گا. اور نان کھلے کتنے کتنی روٹی کھا لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہی سوال کرے گا. اور کتنی پلیٹ بریانی کھا لیا، انار کتنا کھا لیا. دیکھیے ایسا ہے کہ ہم آپ کے آ جائیں، آپ ہمارے آ جاؤ، 1 سال کا بھول گئے. پہلی بات میں کھلانے کے بعد جو ہے تو بتائیے کیا کریم کی شان کے خلاف کھلا دے، دے دیا تو پھر اگر تو اس کا ضرور حساب کتاب ہے. یہ بتاؤ جو کھایا تھا تم نے وہ نجس تھا پاک، اس کا تو حساب لائے کہاں سے بتانا پڑے گا. حرام تھا کہ حلال، اتنا تو حساب اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا خود روایات میں. ٹھیک ہے نا. اور ساری چیزیں، لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ولایت اہل بیت اتحاد علیہ السلام کے بس صلوات میں ولایت اہل بیت. نماز قبول، روزہ، نماز، کوئی بھی عبادت اللہ اس کے بغیر قبول کرنے والا ہے ہی نہیں. ایسا ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے قبول ہونے والی ہے. اور اس لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس وہ چیز جو قبول کروانی وہ تو ہے، لیکن جس کے ذریعے سے قبول کروانی وہی نہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے قبول ہوگی. تو آپ پہنچیں گے پروردگار آ گئے جہاں آ گئے ٹھیک ہے یہ ہے اس کے ذریعے کیا قبول کرنا یہ بتاؤ. بہت سے وہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں لیکن ان کے بعد وہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے قبول ہوگی. لیکن ہمارے یہاں دشمن کیا ہے کہ ہم کو ٹھیک ہے وہ چیز تو ہمارے پاس ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں قبول کرنا پہنچ گئے میدان قیامت آ گئے. ہاں آگے پروردگار ٹھیک ہے کیا تھا یہ پروردگار ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے قبول کروانا ہے. قبول کیا کروانا چاہتے ہو تو بتاؤ تو کیا پیش کریں گے. تو وہ بھی تو ساتھ میں لے کر چلیں. ہاں دیکھیے ایسے ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولایت کے معنی بہت سے ہیں. میں نے 12 کہا ہے کہ ولایت کا ایک مطلب ہے حکومت. ولایت کا معنی کیا ہے؟ حکومت. کیا مطلب؟ علی ہمارے ولی ہیں. کیا مطلب؟ علی ہمارے حاکم ہیں. اگر وہ حاکم ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ان کے حکم پر عمل بھی کرنا چاہیے. دینے کے وقت زبان سے علی ہمارے حاکم ہیں اور حکم پر عمل کسی اور بھی کریں. اس کو ولایت نہیں ہے. ولی مان رہے ہیں، مولا مان رہے ہیں تو عمل بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا. مجھے پہلے بھی دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ بغیر ولایت کے بھی اگر کچھ قبول ہونے والا ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولایت ہے تو ساتھ میں عبادتوں کو لے کر چلیں. ظاہر بات ہے کہ اگر ہم ساری چیزیں لے کر جائیں گے تو ہماری عبادت تو اس کا تو ہمیں تو ظاہر بات ہے با اعتبار کردار، با اعتبار اعمال، سیرت کے اعتبار سے جی مجھے بلند بننا ہی چاہیے. دنیا میں رہتے ہیں لیکن جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ایسی بات ہے کہ ہمیں کہنے کی پہلی بار سے روزے میں بڑے درمیان اگر ہم ہیں تو ایسی بات ہمارا کردار پڑھ کر بولے یہ علی والا ہے. ہمیں عبادتوں سے دور رہنا ہی نہیں چاہیے، نماز سے دور رہنا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ میں نے بار بار کہا کہ اگر آج نماز ہے تو یہ بیٹھے دھار کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے
بعد جو ہے مولا کروائیں. مولا کہہ رہے سیدھی بات کو ایسا ہے کہ اپنے نماز کو ثبوت سمجھا, ہلکا سمجھا, تمہاری سے بات تباہی نہیں سکتی. ہمیں نماز ثبوت رہنا ہی سے اس بات سے کی زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے معصومین کے جو ہے نماز ایسے ہوگا یا میدان کربلا میں جو ہے نماز ثبوت ہی معصوم ہے. نماز ثبوت رہنا ہی نہیں سکتی. اگر آج نماز باقی ہے تو حسین کی مدد ہوتا ہے. وہ حسین کے جس نے کربلا کے میدان میں اپنا بھرا کر قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. حسین کی آپ قربانی کو یاد کریں کہ دین خدا کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا. بعض جیسے بھائی کو قربان کیا, اکبر جیسے بیٹے کو قربان کر دیا, اس میں ایک اصغر کو قربان کر دیا, قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا ہے. اور اس کے بعد وہ منزل بھی آئی ہے کہ جب اصغر کی شہادت کے بعد اصغر شہید ہو گئے ہیں, شہادت جناب اصغر کے بعد امام حسین آئے ہیں اور آواز دے ہیں حل من ناصر یا رسول اللہ, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. جانتے ہیں منزل بھی آئی ہے کہ جب یہ آواز اس جگہ سے امام حسین نے کئی مرتبہ بلند کی ہے اپنے بارہ سے آ گئے ہیں. آواز بلند کرنے کے بعد خیمے میں اور خیمے میں آنے کے بعد جو ہے امام حسین نے آخری سلام کیا ہے. سلام کس انداز میں کیا ہے؟ یا زینب یا کلثوم یا باب رسولنا علیکن منی السلام. اے باب, اے زینب, میرے سینے پر سونے والی سکینہ, سلام آخر قبول. سلام آخر کیا ہے. وہ منزل بھی آئی ہے کہ بیویوں سے حسین رخصت ہوئے. رخصت ہوئے اور رخصت ہونے کے بعد جو ہے جب امام حسین چلنے لگے ہیں تو آپ جانتے ہیں ایک منزل وہ آئی ہے کہ جب زینب نے اپنے بھائی کو روکا ہے, بھیا ذرا رک جائیں. حسین رک گئے ہیں. رکنے کے بعد کہا ماجائے ذرا قریب آئے, حسین ذرا قریب آؤ. جب قریب آئے ہیں حسین, زینب نے بڑھ کر اپنے بھائی حسین کے گلے کا بوسہ لیا ہے. بہن نے کیا کیا, بھیا مجھے معلوم ہے کہ اس گلے پر شمر کا کند خنجر چلے گا. وہ منزل بھی آئی ہے. حسین نے اپنی بہن سے کہا ہے بہن ذرا قریب آ جاؤ. زینب قریب آئی ہیں اور قریب آنے کے بعد آپ جانتے ہیں بڑھ کر حسین نے زینب کے بازو کے بوسے لیے. اے بھیا یہ کیا کر رہے ہیں, کہ مجھے بھی معلوم ہے, خبر مل گئی تھی کہ حسین تمہاری بہن زینب ام کلثوم کے بازو میں رسل بن دی جائے گی. اللہ اکبر. وہ منزل بھی آئی ہے کہ جب حسین چلنے لگے, گھوڑے پر سوار ہوئے, بولا ہے وفادار آگے نہیں بڑھ رہا ہے, تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا ہے اس کے وفادار, مجھے معلوم ہے کہ تو بھی بھوکا پیاسا ہے, اے بس یہ تیرے حسین کی, تیرے آقا کی آخری سواری ہے. عزیزو آپ جانتے ہیں زمانے میں زبانی میں گھوڑے نے اشارہ کیا, آقا میں پڑھنے سے انکار نہیں کروں لیکن وہ میرے سموں سے جو ہے ننھی سی بچی لپٹی ہوئی ہے, سموں سے سکینہ لپٹی ہوئی. اب جب حسین نے دیکھا, کیا دیکھا کہ ننھی سی بچی ہے اور سموں سے لپٹی ہوئی بہن کرے میرے بابا کے گھوڑے ہیں, تو میرے بابا کو مقتل میں مت لے جائے, اس لیے کہ جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا ہے. بس ابھی تو آپ جانتے ہیں لمحہ فکریہ ہے. میں نے اکثر کہا کہ حسین گھوڑے پر سوار ہیں, گھوڑے کے سروں سے سکینہ لپٹی ہے, آواز دے رہی ہے, لیکن یہ آواز حسین کے کانوں تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہے. لیکن ابھی تو آپ جانتے ہیں, آپ نے غور کیا کہ یہ آواز سکینہ کی حسین کے کانوں تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہے. اس لیے کہ حسین تو گھوڑے ہی پر ہے, کتنی دوری ہے, لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ سکینہ اس قدر پیاسی تھی کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے سکینہ آواز تو ضرور دے رہی تھی لیکن آواز بہن سے نہیں نکل رہی تھی. گھوڑے نے اشارہ کیا اور حسین نے سینے سے لگایا, اے بیٹی ابا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
بشر حیدر ابن خلف حیدر